بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو پسند کا کھانا کھلاتی تو شوہر کہتا اچھا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہے۔ بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی اور چلی جاتی۔ جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی وہ اس سے کہتا کمال ہے، میری ماں کی خوشبو کی طرح ہے۔ وہ مسکرا کر رہ جاتی اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن سن کر گزاری۔ ماں کرتی ہے، ماں کہتی ہے، ماں کا پرفیوم، ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی۔ شادی کے 27 سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی تدفین کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کی آزمائش میں اسے تسلی دینے گئی تو اس نے اس سے کہا اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہیں اور تمہاری ہنسی اور تمہاری خوشبو بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے۔ خاتون مسکرا کر بولی وہ کیسے؟ تو شوہر نے کہا میں نے تم سے 27 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو 27 سال ہو چکے ہیں۔ اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو۔ بیوی کہنے لگی آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے۔ شوہر نے کہا وہ کیسے؟ بیوی کہنے لگی میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی۔ ان کے 54 سال میرے 27 سال کے برابر نہیں ہو سکتے اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خاوند فرط جذبات سے رو پڑا اور کہنے لگا کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیہ دینے کی تکرار سے پریشانی نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا اور ان کی تعریف کرتا تھا جیسا کہ دوسری خواتین کرتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خاوند نے کہا وہ کون سی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھ نہ سکا؟ بیوی نے کہا جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا موازنہ ان سے کرتے تھے میں کہتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ آپ اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر کرتے تھے اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں۔ میرے سرتاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا۔ اے اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اگر آج کی بہو یہ بات سیکھ لے تو بڑھاپے میں پرسکون رہے گی۔ آج کسی بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹوں کو ہاتھوں سے نکال دے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے بالا تر آرزوئیں، عشق اور محبتیں، انسانی جذبات اور احساسات انسانی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کردار بھی فطری ہے، دوسرے درجے کا نہیں ہے، بلکہ وہی حقیقی کردار ہے اور اس نہایت محکم و مستحکم عمارت کا ستون بن سکتا ہے۔ اس کو کس طرح منظم اور مرتب کریں؟ بیوی اور شوہر ہر کسی کو اپنی جگہ اور مقام سمجھنا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کی طرف اور بیوی کو شوہر کی طرف پاکیزہ عشق سے لبریز محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا چاہیے اور اس عشق کو باقی اور محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ زائل بھی ہو سکتا ہے، دوسری تمام چیزوں کی طرح زوال پذیر بھی۔ اس کو دل سے لگائے رکھیں، حفاظت کریں کہ زائل نہ ہونے پائے۔ گھریلو زندگی اگر پرسکون ہے تو اس کا اثر بیرونی زندگی پر لازمی ہوگا اور گھریلو زندگی خوشگوار ہوگی بیوی کے ساتھ حسن سلوک، ادائے حقوق اور خوش اخلاقی کا معاملہ کرنے سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حکم دیا اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ گویا حق تعالی شوہروں سے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی سفارش فرماتے ہیں، لہٰذا اے نئے پرانے دلہوں حق تعالیٰ کی اس سفارش کو قبول فرما کر اپنی دلہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، چاہے تمہاری بیویاں تم پر غالب آ جائیں۔ یہی ایک کریم اور شریف شوہر کی پہچان ہے۔ حدیث مذکور میں اس حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر اپنا عمل بھی اس سلسلے میں امت کے سامنے پیش کیا۔
ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بھی بہتر ہو۔ باہر بڑائیاں گھر میں لڑائیاں بد اخلاقی ہے۔ جن کا سلوک باہر تو اچھا ہو مگر اہل خانے کے ساتھ برا ہو تو یہ ان کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات بیان فرما دی۔ ارشاد ہے تم میں بہترین فرد وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث بھی بڑی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مرد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے لیے اچھی اولاد، بہن کے لیے اچھے بھائی، بیوی کے لیے بہتر شوہر اور گھر والوں کے لیے اچھے فرد ثابت ہوں۔ یہی حال عورتوں کا بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد، بھائی کے لیے اچھی بہن، شوہر کے لیے اچھی بیوی اور گھر والوں کے لیے نیک عورت ثابت ہو۔ اگر واقعی معاملہ ایسا ہے تو یہ ان کے اچھے اور نیک ہونے کی علامت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر شوہر وہ ہے جو بیوی کی نظر میں بہتر ہو، اور سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں بہتر ہو۔ لقمان حکیم نے بیان کیا، میں طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہتر دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے کہا اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو؟ فرمایا دوا کی مقدار بڑھا دیں، اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ اپنے اہل بیت اور اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، کبھی کسی کو ناراضی یا شکایت کا موقع نہ دیتے بلکہ ہمیشہ ان کی دلجوئی کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل واقعہ پلینٹ کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔